جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پاکستانی زبانوں اور ادب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پنجابی ناول کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ دوستو، برصغیر پاک و ہند میں بولی جانے والی زبانوں میں پنجابی نہایت اہم اور معروف ترین زبان ہے۔ پنجابی زبان میں نظم و نثر کی روایت خاصی قدیم ہے۔ ادبی لحاظ سے اگرچہ پنجابی میں نثر نگاری کا آغاز ہندوستان میں انگریز کی آمد سے ہوا، انگریز کی آمد اپنے ساتھ بہت سی سیاسی، سماجی اور ادبی تبدیلیاں لائی۔ اگرچہ پنجابی میں دستیاب نثری سرمایہ خاصا قدیم ہے، مگر یہ سارا سرمایہ مذہبی اور اصلاحی نثر پر مشتمل ہے، جس میں سب سے قدیم تحریر سلسلہ نوشاہیہ کے بزرگ نوشا گنج بخش، جو کہ 1552 سے 1654 تک رہے، ان کی کتاب مواعظ نوشا گنج بخش ہے، جس میں ان کے واعظ ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور عالم دین حافظ برخوردار کی بوہل نماز بھی ایک اہم پنجابی مذہبی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے عام کسانوں کو مذہبی اور دینی مسائل سے آگاہی کے واسطے زرعی اصطلاحات کا سہارا لیا ہے۔ مذہبی اور دینی حوالے سے ان کی کتاب انواع برخوردار بھی اہم ہے۔ تو مذہبی حوالے سے لکھی جانے والی ایک نامعلوم مصنف کی کتاب پکی روٹی بھی پنجابی نثر کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے خاصی معروف ہے۔ اگر ہم ناول نگاری کے آغاز اور ارتقاء کی بات کریں تو پنجابی میں نثر نگاری کی روایت جو ہے وہ اگرچہ مذہبی اور دینی تصانیف کے حوالے سے خاصی قدیم ہے، مگر ناول کا آغاز جو ہے وہ انگریزی ناول کے زیر اثر ہوا ہے۔ ناول کی روایت کا آغاز پہلے جو ہے وہ انگریزی سے بنگالی میں ہوا، اور پھر اردو میں ہوا، پھر پنجابی میں ہوا۔ پہلا دستیاب پنجابی ناول جو ہے وہ جیو تردی ہے، جو کہ 1882 میں لکھا گیا اور جس کے مصنف کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ 1897 میں سندری کے عنوان سے بھائی ویر سنگھ نے ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا، اور 1927 میں لکھا گیا جٹ دی کرتوت جو ہے وہ ایک اہم پنجابی ناول ہے، جس کے مصنف میراں بخش منہاس نے سوانحی، سماجی اور اصلاحی ناول لکھا ہے۔ فنی طور پہ خاصا پختہ ناول ہے، دلچسپ اور رواں دواں سلوک کے باعث یہ مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل رہا ہے۔ جوشو افضل الدین، یہ پورا نام ہے جوشو افضل الدین، یہ تھوڑا سا لکھنا میں غلطی ہو گئی۔ جوشو افضل الدین نے اصلاحی اور فلاحی مقصد کے تحت 1954 میں برکتے کے عنوان سے ناول لکھا۔ 1960 میں عبدالحمید بھٹی نے ٹھیڈا کے عنوان سے ایک محبت کی المیائی کہانی لکھی، اور تقسیم برصغیر سے قبل کے مشترکہ معاشرے کی عکاسی اور دیہاتی پس منظر میں لکھے گئے افضل حسین رندھاوا کے دیوات دریا 1961 اور سلیم خان گمی کے سانج 1969 بہت اہم ناول ہیں۔ ڈاکٹر محمد باقر نے تقسیم سے قبل کے حالات اور انگریز سے مقامی افراد کی نفرت کی عکاسی پر مشتمل ہیٹ 1972 میں لکھا۔ اس کے علاوہ جاگیردارانہ سوچ رکھنے والے معاشرے کے عورتوں سے روا رکھے جانے والے سلوک کے حوالے سے رضیہ نور محمد نے بلد دیوے کے عنوان سے 1976 میں ناول لکھا۔ 1971 میں ظفر اللہ اشاری نے سرائیکی زبان میں نازو کے عنوان سے ایک رومانوی ناول لکھا، کیونکہ سرائیکی کو بھی بعض اہل علم جو ہے وہ پنجابی کا ہی ایک لہجہ یا بولی تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور ادیب مستنصر حسین تارڑ نے عام افراد کی استحصالی نظام کے سامنے بے بسی کو واضح کرتا ہوا ایک ناول پکھیرو لکھا، جو کہ ایک علامتی ناول ہے۔ اور 90 کی دہائی میں بہت سارے مشہور ناول لکھے گئے، جس میں منشا یاد کا ٹاواں ٹاواں تارا جو ہے وہ شہری اور دیہاتی زندگی کی عکاسی کرتا ایک تخلیقی نظر کا شاہکار ہے۔ افضل حسین رندھاوا کا سورج گرہن 1996 میں لکھا گیا، جو کہ خط و کتابت کی تکنیک کا حامل ہے اور مشرق اور مغرب کے معاشروں کے تضاد کو واضح کرتا ہے۔ حسین شاہد کا ڈراکل 1997 میں لکھا گیا ایک نظریاتی قسم کا ناول ہے۔ اس میں انہوں نے کمزور اور طاقتور کا تقابلی جائزہ لے کے واضح کیا ہے کہ کس طرح طاقتور طبقہ جو ہے وہ کمزور کو زیر تسلط کرنے کے لیے
کیسے کیسے نظریے کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صابر رضا کا ناول دور دواڑے 1994 میں لکھا گیا اور یہ بھی مشرق اور مغرب کے تضاد کو واضح کرتا ایک ناول ہے۔ اس کے علاوہ ارشد جہال کا چڑھاں دی چھاں 1991 میں اور سجاد حیدر کا چیتر باغ 90 کی دہائی کے اہم ترین ناول ہیں۔ اس کے علاوہ پوٹھوہاری جو پنجابی کا لہجہ اور بولی تصور کیا جاتا ہے، اس میں 2002 میں ارشد جہال نے پوٹھوہاری لب و لہجے کا پہلا ناول ہوکن بیر کے عنوان سے لکھا تھا۔ یہ تھی اب تک کی پنجابی زبان میں لکھے گئے مشہور ترین ناولوں کے حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ۔ اگرچہ موجودہ دور میں بھی بہت سارے سیاسی، سماجی اور مذہبی ناول لکھے جا رہے ہیں، مگر روایتی طور پہ جو آپ کو بتایا گیا ہے سب سے اہم ترین ناول یہی تھے۔ شکریہ۔